قرآن کریم کی بے حرمتی اور اس کو نظر آتش کرنے کے بڑھتے واقعات کے بعد 57 مسلم ممالک کی تنظیم OIC نے پہلی مرتبہ کوئی عملی قدم اٹھایا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم دنیا کے 57 مسلم ممالک کی تنظیم ہے، اور جب بھی دنیا بھر میں اسلامی عقائد پر حملہ ہوتا ہے، اسلام کے مقدس کتاب کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یا دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے، ظلم اور اتیاچار ہوتا ہے، تو سبھی کی امید OIC سے ہوتی ہے کہ OIC کوئی عملی قدم اٹھائے گی۔ لیکن اب تک کی تاریخ یہی رہی ہے کہ OIC زیادہ تر مذمت کرتی ہے، تنقید کرتی ہے، وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس بلا کر کے ایک ریزولوشن پاس کر دیتی ہے، اعلامیہ جاری کرتی ہے جس میں تنقید کی جاتی ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں لگاتار جو قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی سویڈن میں اور اس کے بعد ڈنمارک میں، اس سلسلے میں OIC نے اپنی ایگزیکٹو باڈی کی ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے، اور اس میٹنگ کے طلب کرنے کے بعد OIC نے اپنے یہاں سے سویڈن اور ڈنمارک کے ریپریزنٹیٹیو کو باہر نکال دیا ہے۔ ڈنمارک اور سویڈن کے نمائندے تھے OIC میں، OIC نے ان دونوں ملکوں کے نمائندوں کو اپنی تنظیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، OIC نے دنیا بھر کے تمام ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں OIC کا ساتھ دے، سویڈن کا بائیکاٹ کرے، اس کے خلاف ایکشن لے، اور سویڈن کو، ڈنمارک کو بتائے کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر کسی مذہب کی کتاب کے ساتھ بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، نفرت کو ہوا نہیں دینی چاہیے، کسی بھی کمیونٹی کو اکسانے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ OIC نے کویت اور اس طرح کے ان تمام ملکوں کی ستائش کی ہے جنہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کیے جانے کے خلاف سویڈن کے خلاف ایکشن لیا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے، قانون بنایا ہے، پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس کیا ہے۔ OIC نے یہ بھی کہا ہے کہ اظہار رائے کے انٹرنیشنل ایجنڈا میں واضح طور پر یہ بات شامل ہے 21 اور 20 کی دفعہ میں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے جذبات مجروح ہوں گے، منافرت کو ہوا ملے گی، تشدد کو فروغ ملے گا۔ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ایسے کسی بھی کام کو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈا کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کا حوالہ بھی دیا اور بتایا کہ حال ہی میں جو قرارداد پاس ہوئی اقوام متحدہ میں، اس میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اگر اس طرح کی حرکتیں کسی ملک کی طرف سے کی جاتی ہے تو یونائٹڈ نیشن کو بھی براہ راست اس کے خلاف نوٹس ایشو کرنا چاہیے، ایکشن لینی چاہیے۔ OIC نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد ہی وہ وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب کرے گی اور اپنے تمام ممبرس ممالک سے اپیل کرے گی کہ وہ عملی طور پر سویڈن اور ڈنمارک اور اس طرح کے ان تمام ممالک کے خلاف قدم اٹھائے جہاں اسلامی شاعر پر حملہ کیا جاتا ہے، مقدس کتابوں کی توہین کی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دی جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ OIC نے پہلی مرتبہ کوئی عملی قدم اٹھایا ہے، اور دنیا کے تمام مسلم ممالک کو اور ایک طرح سے کہہ لیجئے تمام ممالک کو OIC کے اپیل پر لبیک کہنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔